खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है, खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का मानी है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे का मकसद है कि अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के हुक्म के बगैर मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े मुबारक पर चलकर दोनों जहानों में कामयाबी का यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हटकर दोनों जहानों में नाकामी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। इस कलमे के दो जुज़ हैं। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीनों की तब्दीली। दूसरा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरीक़ों की तब्दीली। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई खालिक नहीं, बाकी सब के सब मखलूक हैं। अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं, अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई मालिक नहीं, बाकी सब के सब ममलूक हैं। अल्लाह ताला हमारे राज़िक हैं, अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई राज़िक नहीं, बाकी सब के सब मरज़ूक हैं। अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ हैं, अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई हाफिज़ नहीं, बाकी सब के सब महफूज हैं। अल्लाह ताला हमारे गनी हैं, अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई गनी नहीं, बाकी सब के सब उसके दर के फ़कीर हैं। अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं। अल्लाह ताला ने सातों आसमानों को बगैर सुकून के खड़ा कर दिखाया और आसमानों को खड़ा करने में किसी का मुहताज नहीं। आज अगर हम एक छत खड़ी करते हैं, उसके चारों तरफ स्तून खड़े करते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू ने इतने बड़े आसमानों को बगैर स्तून के खड़ा कर दिखाया और आसमानों को खड़ा करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला ने पानी को ऊपर जमीन को बिछाया, जमीन थरथराने लगी। अल्लाह ताला ने इसको रोकने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को गाड़ दिया। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा किया और मुख्तलिफ पहाड़ों में मुख्तलिफ मादनियात, जमादात और नबादात पैदा किए। आसमान और जमीन के दरमियान जितना कुछ है ये सब किसके लिए पैदा किया? इंसान के लिए। और इंसान को किसके लिए पैदा किया? अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ताला के सिवा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं। हमारे यकीन बन जाए कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता है। इस कलमे के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स इखलास के साथ कलमे को पढ़ता है, हक़ तआला शानहू क़यामत वाले दिन उसको कब्र से ऐसे उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ईमान की 70 से ऊपर शाखें हैं। सबसे अफजल है ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अदना है रास्ते में तकलीफ दे चीज़ को हटा देना। हया भी ईमान का एक खास जुज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे कोई ऐसा विर्द बताइए जिससे खालिस में तुझे याद किया करूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह किया करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह ये तो सारी दुनिया करती है, मेरे लिए कोई खास विर्द बता दीजिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन और इसके दरमियान जितनी खला है सबको एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने ईमान की तजदीद करता रहा करो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से किया करो। हमारी 24 घंटे की जिंदगी सिफ्त सलात पर आ जाए। नमाज जो है बराह रास्त अल्लाह से मांगने का जरिया है। नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज जो है शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अफजल जिहाद है। नमाज मोमिन की मेराज है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नमाज का इस्लाम में ऐसा दर्जा है जैसे कि इंसान के सर का दर्जा है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसको हक़ तआला शानहू 5 तरह का इनाम देते हैं, एक दुनिया में 4 आखिरत में। दुनिया का इनाम यह है कि उसके रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है और आखिरत के 4 इनाम यह है कि कब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है और अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाता है। पुल सिरात से बिजली की तरह से गुजर जाएगा और बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو ان کے وقت پر ادا کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، جو ان کے وقت پر ادا نہیں کرے گا اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے اس کو وقت دوں یا عذاب دوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام، اچھائی برائی، جائز ناجائز کی پہچان کر سکے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا لیتے ہیں۔ علم کا معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے اللہ کے حکموں کو دیکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے قدم پر اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت سیکھے اس کو 100 رکعت کا نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص علم کا ایک باب سیکھے 1000 کا نفل سے افضل ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ علم جو خالص اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا مگر اس نے دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے سیکھا تو قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ذکر کر رہا ہے اور دوسرا شخص پیسے تقسیم کر رہا ہے، ذکر کرنے والا افضل ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں کا شفقت، علماء کرام کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بڑوں کی عزت، چھوٹوں کا شفقت، علماء کرام کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، چھین کا جواب دینا، اور بیمار کی بیمار پڑوسی کے لے جانا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کو قبول کرنا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شریک ہو اس کو 1 رات کا ثواب ملتا ہے، جو شخص کسی کے جنازے میں بھی شریک ہو اور اس کو دفنا کر بھی آئے اس کو 2 رات کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کی بیمار پڑوسی کے لیے صبح کو جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو شخص شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کسی چیز کا دکھلاوا نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، حج کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو نماز میں دکھلاوا کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو روزے میں دکھلاوا کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کریں، بڑے سے بڑا بھی نیک عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری کی ساری صفات میرے اندر اور آپ کے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کلمے کی دعوت دی۔ جس نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہوگی، جنہوں نے نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت کی، ان میں 80 یا 82 لوگ کامیاب ہوئے۔ ایو یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، یہ امت دوسرے انبیاء علیہ السلام کی گواہی دے گی۔ حشر والے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خوشخبریاں دینے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو ڈرایا بھی تھا، خوشخبریاں بھی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میرے پاس آخری نبی کی امت میری گواہ ہے۔ تو ان کی امت اعتراض کرنے لگے گی اور کہنے لگے گی وہ تو ہمارے سے بعد میں آئی تھی، وہ کیسے گواہ بن سکتی ہے؟ تو اس امت کو بلایا جائے گا،
اس امت سے پوچھا جائے گا تو یہ امت کہے گی یا اللہ تو نے ہماری طرف ایک آخری نبی بھیجا تھا اور اس کو ایک آخری کتاب قرآن مجید دی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے بے شک تم نے صحیح کہا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن امیروں کو بلائیں گے اور امیروں سے پوچھیں گے تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس مال آ گیا تھا، ہم اس کو جمع کرنے میں لگے تھے جس کی وجہ سے تیری عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلمان علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ان سے بھی زیادہ دولت تھی؟ ان کے یہ بادشاہ تھے، ان کے پاس سونے چاندی کے سکے تھے، لیکن انہوں نے میری پھر بھی عبادت نہیں چھوڑی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غریبوں کو بلائیں گے، غریبوں سے پوچھیں گے کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم غریب تھے، غربت میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے تیری عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم ان سے بھی زیادہ غریب تھے، ان کے پاس تو رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو بلائیں گے اور بیماروں سے پوچھیں گے کیا تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے تیری عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کیا تم ان سے بھی زیادہ بیمار تھے؟ بھئی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے جہنم کے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک شخص سمندر کے پاس جائے اور اس میں سوئی ڈبو دے، اس کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ یہ دنیا کی مثال ہے۔ بقایا جو سمندر ہے وہ آخرت کی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سو رہے تھے، کھجور کی چٹائی پر، اور اٹھے، ان کے جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں بتا دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بچھونا بچھا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو اس دنیا میں ایسی ہے کہ ایک مسافر جا رہا ہو اور کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رک جائے اور پھر اپنے راستے میں چل پڑے، اور جو آرام کے لیے رکے، اتنی میری زندگی ہے۔ تو بھائیو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے۔ یہ دن ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے آئے گا، تو اس کے لیے سب تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ